زمانہ قدیم میں ہوا میں اڑنے والے تحت کو صرف طلسماتی قصے کہانیوں کا حصہ سمجھا جاتا تھا، لیکن اس جدید دور میں سائنسی ترقی کے ذریعے بنائے گئے ہوائی جہاز اور راکٹ اور جیٹ پلین نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ نہ بنی نوع انسان کے لیے ہوا میں اڑنا کوئی مشکل کام نہیں، لیکن ہزاروں سال قبل اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اڑنے والی تخت عطا کی گئی تھی، جو آج کے ہوائی جہاز اور اڑنے والی چیزوں سے کئی گنا زیادہ تیز رفتار تھی، جس کی خصوصیات اتنی زیادہ تھیں کہ آج کے ہوائی جہاز اس تخت کا 10% تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایسے نبی تھے جنہیں منصب نبوت کے ساتھ ساتھ عظیم بادشاہت سے بھی نوازا گیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے 700 سال تک مشرق سے مغرب تک تمام مخلوقات کو زیر کیا اور ان پر اللہ کے حکم سے حکومت کی۔ آپ کی یہ عظیم بادشاہت اس دعا کا نتیجہ تھا جو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار، مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو مجھ سے پہلے کسی کو عطا نہیں ہوئی اور میرے بعد کسی کو عطا نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور انسانوں کے ساتھ جنات اور جانوروں، چرند پرند کی بادشاہت آپ کو عطا فرمائی اور سب کو آپ کا فرما بردار بنا دیا گیا۔ ہوا کو آپ کے تابع کر دیا گیا تھا۔ آپ تمام جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے۔ تمام چرند پرند، جنات، حیوانات اور انسان آپ کی فوج کا حصہ تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکومت سنبھالی تو آپ نے ایک شاندار تخت بنانے کا حکم دیا جس کی لمبائی 3 کوس تھی۔ جناتوں نے اس تخت کو بڑی محنت اور ہنرمندی سے کئی سالوں میں بنا کر تیار کیا۔ یہ ہاتھی کے دانت سے بنایا گیا تھا جو لال، زمرد اور فیروزے جیسے پتھروں سے مراسل تھا، اور اس کے چاروں طرف سونے کی اینٹیں لگی ہوئی تھیں۔ اس کے چاروں کونوں پر ایسے نایاب درخت تھے جن کی ڈالیاں سونے کی تھیں۔ اس تخت کے دائیں بائیں 1000 سونے کی کرسیاں لگائی گئی تھیں جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزراء اور درباری بیٹھتے تھے۔ اس تخت کو تخت داؤد بھی کہا جاتا تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس تخت پر تشریف لاتے تو تمام پرندے آپ کے اوپر آ کر سایہ کر دیتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حکم دیتے تو یہ تخت ہوا میں معلق ہو جاتا اور ہزاروں کوس کا سفر لمحوں میں پورا کر دیتا۔ اس تخت پر بیٹھ کر چند منٹوں میں ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کیا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا، اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل مہینے بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی۔ اس ہوائی سفر کے وقت راستے پورے حضرت سلیمان علیہ السلام سر جھکائے اللہ کے ذکر میں اور شکر میں مشغول رہتے تھے۔ اس وقت اس تخت کی ایک خاصیت یہ بھی تھی، اس پر بیٹھنے والے لوگوں کو یہ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ اس تیز رفتاری سے اڑ رہا ہے۔ اس تخت کی رفتار بے مثل تھی جو کسی بھی سواری کے مقابلے میں غیر معمولی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا تھا، اس لیے اس تخت کے چاروں سمت سے چلنے والی ہوا سفر کو آسان کر دیتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیشہ اللہ کی ان نعمتوں کا شکر بجا لاتے تھے اور ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ اللہ ہم سب پر اپنا رحم کرے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وسلام۔